اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، مشرکینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج مسلمانوں کو کسی بھی صورت ہو جائے، یعنی خود مارو ان کو، پھر انہی کو دہشت گرد کہو، یہ بار بار آج وہ لوگ اگر سمجھ نہیں رہے، اگر کوئی لوگ آج بھی اسلام کے ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں، اگر ان کو کافر دہشت گرد کہتا ہے، تو پھر مسلمان بھی اگر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ دہشت گرد ہے، تو پھر یہ مسلمان اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جتنے کافر ہیں، جتنے کافر، سب کافر، اس میں وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ چائنا ہمارا دوست ہے وہ بھی بڑا ظلم کرتا ہے مسلمانوں پہ، وہ بھی کافر ہے، جاپانی بھی کافر ہے، کورین بھی کافر ہے۔ ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مسلمان بھائیوں کا ہے۔ یہ ہمارا ساتھ زمین پر ہے، اوپر ہمارے اللہ کی مدد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ہے ہمارا ساتھ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، فرمایا جتنے کافر ہیں کتابی، یعنی کتاب والے بھی اور دوسرے کافر بھی، یعنی چائنا والوں کے پاس تو کتاب نہیں ہے نا، کتاب تو یہودیوں کے پاس ہے یا عیسائیوں کے پاس ہے، جن میں انہوں نے تبدیلی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب، اور مشرک، اب یہ ہندوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملا لیا، فرمایا مشرک فرمایا فی نار جہنم، فرمایا یہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، خالدین فیہا، فرمایا ہمیشہ جنت دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ۔ اب یہ ان بدبختوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آج مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مل کر کر رہے ہیں، اس میں سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، ساتھی ہوں، میرے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فرشتے ہیں اور مومنین تمہارے دوست ہیں۔ تو یہ کافر جو ہمیں دوست بن کے دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو ان کے دھوکے میں آ رہے ہیں، وہ دھوکے میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ ان مفادات کی وجہ سے ان کو قبول کرتے ہیں، ورنہ ان کو قبول نہ کریں۔ اور بھی تو دنیا میں بہت سارے کافر ہیں، لیکن قبول ان کو کیا جاتا ہے جو طاقت میں اور مال والا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، فرمایا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، فرمایا پوری مخلوق میں سب سے گندے لوگ ہیں، بدتر لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب دیکھ لیں، اب یہ مجھے بات کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا۔ یہودیوں کا سربراہ نیتن یاہو کہتا ہے، اس نے باتوں میں اب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب حق عیاں ہو جائے گا، یعنی حق بھی نظر آئے گا اور باطل بھی نظر آئے گا، یہ صاف ہو جائے گا اور دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ آج حق ساتھ صاف نظر آ رہا ہے کہ کافر ہمارے دشمن ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ اور وہ یہودیوں کا سربراہ ایک تو ظلم کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور پھر دہشت گردی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاہے کریں، یعنی یہودی اسرائیلی جو چاہے کریں، ان کے ساتھ عیسائی بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے کہ اسلحہ ہے، کمزور ملک ہے، اس پہ دعویٰ بول دو۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ اس مسئلے میں دنیا میں آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو، تو ہمیں بات چیتوں میں پھنسایا ہے اور خود حملہ کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ دنیا کی بدترین قوم ہے، بدترین قوم ہے، اور یہ بدترین قوم آج ہم پر حاوی ہو رہی۔ اچھا، نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم جو یہودی قوم ہیں ہم روشنی والے ہیں اور باقی سارے ڈارک ہیں، کالے ہیں۔ لو، قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا جو پہلی قومیں آئی ہیں ان میں سب سے جو بہترین ہے امت ہے وہ یہ پیارے میرے محبوب کی امت ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، اور ہم خیر والے ہیں، اور کافر کہتا ہے تم ڈارک ہو، اور مسلمان بھی ساتھ مل جاتے ہیں، کہتے ہیں آہو جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، حماس کے جو لوگ ہیں، جو فلسطینی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یعنی ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ دوزخ سے نکلے۔ ہمیشہ کا لفظ اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی دوزخ میں گرے گا، ہوگا عقیدے کا صحیح ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمالوں پر سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں داخل ہوں گے اور دوزخ کے دروغے سے پوچھیں گے میری امت کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ کہے گا ان کی زبان جہاں کلمہ پڑھتے تھے اس کے علاوہ سارا جسم جل چکا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو باہر نکالو، تو اللہ کے حکم سے انہیں باہر نکالا جائے گا، پھر ایک پانی کی نہر بنائی جائے گی، اس نہر میں ان سب کو بھگایا جائے گا، بھگایا جائے گا، ان کو وہاں نہلایا جائے گا۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نہر کے اندر داخل ہوں گے اور باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو وہی طرح بنا دے گا دوزخ میں جانے سے پہلے جیسا ان کا جسم تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی ہم کسی بھی صورت میں مسلمان عقیدے کا ہو، اگر نعوذ باللہ دوزخ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے پیارے محبوب کی رحمت سے اس کو دوزخ سے نکال دے گا۔ اور یہاں کافروں کے لیے فرمایا فی ناری جہنم خالدین فیہا، فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوری مخلوق میں بدتر لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ یہ گندے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، سونا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، عبادت گاہ میں کیسے جانا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ اب دیکھیں، اسلام کی باتیں چھوڑ کر جب کافروں کی باتوں میں لگیں گے
تو پھر وہ تو ہم پر ہیوی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ توریت کا درس دے رہے ہیں، انجیل کا درس دے رہے ہیں، عیسائی دے رہے ہیں، ہیں جی زبور کا دے رہے ہیں، جو یہودی ہیں جی، چائنا والے اپنے مذہب کو چلا رہے ہیں، بدھے کو چلا رہے ہیں، جاپان والے بدھے کو چلا رہے ہیں، یعنی جھوٹے لوگ اپنا فل کام کر رہے ہیں دین کا، اور اگر دین کا کام نہیں کر رہے تو مسلمان نہیں کر رہے، اور نہ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ 57 ملکوں نے حملہ کی، 57 ملک ہیں مسلمان، اور بیت المقدس کی جو ہے نا حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، فرمایا پوری مخلوق کے اندر اولئک هم خیر البریہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر البریہ کہا۔ اور وہاں سورۃ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امۃ، وہاں خیر امۃ فرمایا، یہاں فرمایا خیر البریہ، فرمایا یہ ایمان لائیں، اچھے کام کریں، اور پوری مخلوق میں یہ سب سے اچھے بندے ہیں۔ اور اچھے بندوں کو آج وہ کہہ رہے ہیں، اور جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کسی کو نہیں سنا کہ نیتن یاہو کی اس بات کو کہ وہ ہمیں کالا کہہ رہا، کہتا یہ کالے ہیں، ڈارک ہیں، بد ہے، کالے ہیں، وہ ہمیں برا کہہ رہا ہے، اور خود کہتا ہم روشنی ہیں، صاحب لگاؤ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا کہہ رہا ہے، اور ہم نے اپنی پہچان کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ نیچے بیٹھ کر کھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، یہ ہماری پہچان تھی، سر ڈھانپنا ہماری پہچان تھی، داڑھی رکھنا ہماری پہچان تھی، ہے جی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہماری پہچان تھی، نماز 5 گھنٹہ پڑھنا یہ ہماری پہچان تھی، بڑوں کا احترام کرنا یہ ہماری پہچان تھی، ماں باپ بہن بھائیوں کا لحاظ رکھنا یہ ہماری پہچان تھی، ہیں جی، بے حیائی سے بچنا یہ ہماری پہچان تھی۔ اب یہ ساری پہچان تو ختم ہو چکی ہے، اب جب یہ الا ماشاء اللہ، اب یہ ساری پہچان ختم ہوئی ہے تو پھر کافروں نے آنا تھا۔ اب کافروں نے ہم پہ جزوی طور پہ، کلی طور پہ یہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کبھی بھی کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ اس پہ غلبہ نہیں آئے گا، یہ جو ٹکا لگی ہے نا یہ چلتا رہے گا۔ ہے آپ مجھے بتائیں، سننے والے پیارے بھائی بزرگ دوست بہن بھائی جو سن رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم اگر 2 میزائل ماریں تو اسرائیل ختم ہو جاتا ہے، تو جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو بھی مار دو، اب ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ بتائیں ڈر کس بات کا ہے؟ اگر یہ کہتے ہم بہادر ہیں تو پھر یہ ڈر رہے ہیں تو بہادر کس بات کا؟ بہادر تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ ڈائلاگ رہ گیا ہے کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو وقت پر، اب اتنا کام غلط ہو چکا ہے تو ابھی بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اسلامی ملک اگر مل کر یہ کہہ دیں کہ اسرائیل ہم تمہیں چھوڑے کے نہیں آ رہے ہیں، تو یقین کریں اسرائیل ایک لمحے کے لیے پاؤں میں پڑ جائے۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے ہی کچھ نہیں، اس نے تو قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو صحیح یہودی ہے نا ربی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توریت میں ملک بنانا حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے۔ یہ صہیونی زائنسٹ لوگ ہیں، یعنی یہ مذہب کے اندر سے ایک نظریات بنا کر اٹھا ہے، اور اس کا دجالی نظریہ ہے، شیطانی نظریہ ہے۔ یہ ربی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، ہم نہیں مانتے، وہ مانتے ہی نہیں ان کو، کہتے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور بھائی یہ باتیں ہائی لائٹ کرو نا یہودیوں کی، مسلمان بڑے تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑا فرقے جی میں نہیں مانتا، تو بھائی وہ تو اسرائیل یہودیوں میں بھی اتنے بڑے تفرقے ہیں، 72 فرقے ہیں یہودیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے 72 فرقے ہیں۔ اب ان میں بھی فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے اندر ہی فرقے، اپنی خرابی نظر آتی ہے۔ یہ اپنی خرابی نہیں ہے، یہ انہوں نے ہمیں اپنا وہ کر لیا ہوا ہے، غلامی کی طرف کر لیا ہے، ساری چیزیں ہماری ان کے قبضے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیٹ کی کلی کھینچنے لگے، ہم ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے کہ انٹرنیٹ کے بغیر ہم مر جائیں گے، ہمیں تو کھانا کوئی نہیں دے گا، ہمارے جو ڈالر آتے ہیں انٹرنیٹ سے وہ خراب ہوں گے۔ نہ، یہ ایمان کمزور ہے، اور مرنا سب نے ہے۔ ہم نے جب دنیا سے جانا ہے تو نہ ڈالر کام آنے ہیں، نہ ان کی حمایتیں کام آنی ہے۔ ہمیں جب بھی کام آنا ہے ہماری نیکی اور کلمہ سچ پڑھ کر یہ کام آنا ہے ہمارے،
تو لوگ ڈر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے، انٹرنیشنل بینک سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی جتنے دنیا کے ادارے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کا صحت کے ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، ہے جی۔ وہ جو چاہے ہمیں پلا رہے ہیں، جو چاہے ہمیں کھلا رہے ہیں، اور ہم کھاتے رہے۔ آہستہ آہستہ اب عیاں ہو رہا ہے، یہ علماء کرام پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے دھوکہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اب کرونا ڈرامہ ختم ہو گیا، انہوں نے کوشش کی ہے نئے سرے سے، لیکن وہ نہیں چلا، لوگ الرٹ ہو گئے۔ تو وہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ کرونا ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ایک ہوا چھوڑی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ لوگوں نے ویکسینیں لگوائیں، جی ہم نے باہر جانا ہے، ہم نے ویکسین نہ لگوائی تو باہر نہیں جا سکتے، انہوں نے عمرے والوں کو پابندی لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ اب یہ سارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے چاروں طرف سے اسرائیل پہ حملہ، فلسطین پہ حملہ کر دیا ہے، اور اندر ہماری ساری مسجدیں، پرانی مسجدیں شہید ہو گئی ہیں، اور بیت المقدس کو بھی وہ گرانے کے، اللہ نہ کرے گرانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن مسلمان ابھی بھی جاگ نہیں رہا۔ اگر یہ اوپر کے حکمران نہیں جاگ رہے تو میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم نیچے والے تو جاگیں نا، احتجاج تو کریں، پرامن احتجاج کریں، سڑکوں پہ نکل کر ان لوگوں کو، ان حکمرانوں کو بتائیں کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم یمن کے ساتھ ہیں، ہم شام کے ساتھ ہیں۔ وہ آگے ہیں کہ نہیں؟ امریکہ نے بیڑی بیرے، امریکہ کی فوج بھی لڑ رہی ہے، یورپ کی فوج بھی لڑ رہی ہے فلسطین میں، یہ نہ سمجھنا اکیلا ہے، وہ اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں مجھے 45 ملک تھے افغانستان میں، شکست کن کو ہوئی؟ کافروں کو، 45 ملک۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ فلسطین کو فتح کر لیں گے؟ نہ 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 نہ، کبھی بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے، بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو برائی تمہیں پہنچ دی ہے بدلہ تمہارے اعمالوں کا ہے، یہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے کہ آج ہم پہ یہ تکلیف گزر رہی ہے، ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو اس طرح شہید کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے جو یہودی ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے نا، ان کے اسکولوں، یہودی کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں بدترین مخلوق مسلمان ہیں، ان کو مارو۔ اور وہ مسلمانوں کی انگلیاں پکڑ کے توڑ رہے ہیں، بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، انگلی توڑتے ہیں، پھر ان کو ایسے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برما میں انہوں نے بچوں کو ہانڈیوں کے اندر بھونا ہے، بدھوں نے ہانڈی کے اندر گوشت بنا بنا کر بھون کر انہوں نے بچوں کو ذبح کیا ہے، عورتوں کی چھاتیاں کاٹی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نیٹ پہ کہ خون کی چھوٹے چھوٹے نیلیاں بہہ رہی تھی، نالیاں بہہ رہی تھی۔ تو یہ ظلم پہلے بھی ہوا، تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا۔ بوسنیا میں 1000 عورتیں اور مرد دفن کر دیے گئے۔ تو آج مسلمان کو وہ بھی یہ سارا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن والا کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر والا کہا، اور انہیں بدتر کہا۔ ان کو پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بدتر کہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ ہم اپنی پہچان بھول گئے، اور جو ہماری پہچان تھی اس کو چھوڑا، تو کافر ہم پہ غلبہ کر گیا۔ اس نے اپنی پہچان میں ہمیں لگا کر اسلام سے دور کر دیا، اللہ کی محبت سے دور کر دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور کر دیا۔ آج بھی مسلمانوں جاگ جائیں، اپنا تھوڑا سا ایمان لے کر اس کو بڑا ایمان بنا لیں کہ مسلمانوں کے لیے اپنا دل دھڑکے، زبان بھی ہلے، ہاتھ بھی ہلے، مال بھی، ہر چیز ان کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے آج ان پر وقت ہے، یہ کل پر ہمارے پہ بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہندوستان نے ادھر سیالکوٹ سیکٹر پہ نا گولیاں چلائی ہیں، یہ انہی کا اشارہ ہے کہ تم ان کو ادھر سے رکھو، ان کو ادھر مصروف کرو پاکستان کو، تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئیں۔ بس یہ ان کو اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں جہاد کی وہ محبتیں عطا فرمائے جو صحابہ کے اندر تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔